بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج دبئی اور UAE کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 23 اپریل 2020 ہے۔ دن کے آغاز سے سب سے پہلے آپ کو یہ نیوز سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ نے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے کیونکہ یہ انفارمیشن پرپز کے لیے ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری نیوز تھی کہ رمضان 2020 شیخ محمد نے 874 قیدیوں کو معاف کر دیا۔ اس سے قبل متحدہ عرب امارات کے صدر نے متحدہ عرب امارات میں مختلف سزاؤں میں قید 1511 قیدیوں کی رہائی کا بھی حکم دیا تھا۔ مختلف سزاؤں میں 1111 ملوث تھے قیدی، ان کو بھی اب رہا کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اعلیٰ عظمت شیخ محمد بن راشد المکتوم، نیب صدر اور متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران نے بدھ کے روز رمضان کے مقدس مہینے کے موقع پر 874 مزید قیدیوں کو بھی رہائی کا حکم دے دیا۔ دبئی کے اٹارنی جنرل چارسل اسام عیسیٰ الحمدین نے بھی کہا کہ قیدیوں کو معاف کرنے کے حکم سے ان کے اہل خانہ میں خوشی آئے گی اور معافی پانے والے افراد کو زندگی کی نئی شروعات اور معاشرے میں ایک بار پھر سے شامل ہونے کا موقع ملے گا۔ اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ پبلک پراسیکیوشن نے شیخ محمد کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے دبئی پولیس کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ قانونی طریقہ کار کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب صدر مملکت اعلیٰ عظمت شیخ خلیفہ بن زائد النہیان نے متحدہ عرب امارات میں مختلف سزاؤں میں قید 1511 قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ عظمت کونسل کے ممبر اور حکمران ایمان کے ممتاز عظمت شیخ حمدین بن راشد اور نومی نے بھی 124 قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ نمبر 2 پر بات کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کا مقابلہ۔ موبائل فارمیسی نے متحدہ عرب امارات میں جیلی اور معیاری ماسک دستانے فروخت کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ معاشی ترقی نے ایک ایسی موبائل فارمیسی کا پردہ فاش کیا ہے جس میں جیلی، معیاری اور ماسک دستانے فروخت ہوتے تھے جو پائے جاتے تھے، ان کا پتہ لگایا ہے اور ان کو حراست میں لے لیا ہے۔ ایک نوجوان اماراتی شخص نے موبائل فارمیسی کے غیر قانونی سرگرمی کے بارے میں محکمہ سے آگاہ کیا تھا۔ کنٹرول اور تجارت کے تحفظ کے محکمہ کے مینیجر فیصل الیون نے بتایا کہ الرٹ ہونے کے بعد اسٹاف انسپکٹر البحیت جنوبی علاقے میں اطلاع دہندگان کی جگہ پر پہنچ گئے، اور انہوں نے مزید بتایا کہ اس جگہ پر نقاب، دستانے، ہینڈ سینیٹائزر اور کچھ پلاسٹک ٹوائلٹ سے بھری ایک گاڑی ملی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تقریباً 200 ماسک، 2500 دستانے اور ہینڈ سینیٹائزر اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو گاڑی کے مالک نے بتایا کہ اس نے پچھلے کچھ دنوں میں کچھ ماسک، دستانے اور ہینڈ سینیٹائزر فروخت کیے ہیں۔ اس ٹریڈ لائسنس کے مطابق اس شخص کے پاس یہ گاڑی صرف کھانے پینے کی اشیاء کو فروخت کرنے کے لیے تھی اور اس کی میعاد پہلے ہی 2018 میں ختم ہو گئی تھی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ الیون نے عوام سے زور دیا کہ وہ ماسک، دستانے، ہینڈ سینیٹائزر اور دیگر ضروری سامان صرف قابل اعتماد ذرائع سے خریدیں۔ بیچنے والے کے تجارتی لائسنس کو پہلے اس بات کی جانچ پڑتال کریں کہ اس کی سرگرمی کی نگرانی اور کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے۔ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عبد الرحمن الشبیب نے اماراتی قومی سے مخلصانہ اظہار تشکر کیا اور ان کے عزم اور معاشرتی ذمہ داری پر انہیں اعزاز سے بھی نوازا۔ معاشرے کے تمام اراکین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس طرح کے غیر قانونی عملوں کی روکنے کے لیے متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر تعاون کریں اور بر وقت ان کو آگاہی فراہم کریں۔ نمبر 3 پر ہے کہ رمضان 2020 متحدہ عرب امارات کی چاند دیکھنے والی کمپنی کا اجلاس آج جمعرات آج کے دن ہی ہوگا۔ امکان ہے کہ رمضان المبارک 24 اپریل کو چاند نظر آنے سے مشروط ہوگا، اور رمضان المبارک کی چاند دیکھنے والی کمپنی مجلس عمل کے بعد جمعرات کو وزیر انصاف کے صدر سلطان بن سعدی عبدی اور الدوری کی زیر صدارت مجلس نماز کے بعد ملاقات کرے گی۔ ملک بھر کی شرعی عدالتیں اس کمیٹی کی پیروی کریں گی اور کسی بھی طرح کے نظارے سے کمپنی کو آگاہ کریں گے، جبکہ ابوظہبی جوڈیشل کا ڈپارٹمنٹ ایک قمری تقویم کمیٹی شواہد اکٹھا کرتے رہیں گے اور چاند نگاہ کمیٹی کو ان سے نتائج سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ منگل کے روز سعودی عرب میں سپریم کورٹ نے بھی پوری ریاست کے تمام مسلمانوں سے جمعرات کی شام کو رمضان کے مقدس مہینے کا ہلال دیکھنے کی اپیل کی ہے۔ امکان ہے کہ رمضان المبارک 24 اپریل کو چاند نظر آ جائے اور اسی دن یہ روزہ ہوگا۔ نمبر 4 پر آپ لوگوں کے بہت سارے جو سوال شائع کیے جاتے ہیں انہی کی سے خبر جو ہے وہ شائع کی جا رہی ہے۔ اب نمبر 4 پر آپ لوگوں کے جو اہم سوال تھے وہ شائع کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 پر ہمارا سوال تھا، ہمارے بھائی اجمل انصاری پوچھتے ہیں کہ جس کا ویزا جون یا جولائی میں ختم ہونا تھا تو کیا اب وہ بھی فائن بھرنا ہوگا اگر وہ دسمبر 2020 تک ایسے ہی رہ جاتے ہیں؟ تو یہ سوال میں ہر روز یہ آپ کو بتاتا ہوں
کہ دبئی گورنمنٹس نے جتنے بھی ویزے ختم ہو چکے ہیں یا ختم ہونے والے ہیں ان کی ایکسٹینڈ جو ہے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی، ان کی میعاد جو ہے وہ بڑھا دی ہے اس سال کے اینڈ تک، یعنی کہ 31 دسمبر 2020 تک۔ اس سے پہلے اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کو کوئی بھی فائن نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی جرمانہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ ایزلی طریقے سے قانونی طور پر رہ سکتے ہیں اس سال کے اینڈ تک، اس کے بعد جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر بات کرتے ہیں۔ احسن صدیق ہم سے پوچھتے ہیں کہ رینٹ معاف کرنے کے بارے میں بھائی آپ ایک علیحدہ سی ویڈیو بناؤ جو 2 منٹ کی ہو اور جس میں عربک کے ساتھ ساتھ انگلش میں بھی ہو اور پاکستانی ٹکٹس کی بھی اس میں بات ہو کہ اس ٹکٹس کا کرایہ جو ہے، یعنی کہ کرایہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، اور اس پر بھی ایک علیحدہ سے ویڈیو ہونی چاہیے۔ یہ بہت ہی دلچسپ آئیڈیا ہے، اس بارے میں آپ سے ابھی بھی بات کروں گا۔ آپ اگر ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سٹوری باکس میں آئیے، میں وہاں پر لائیو آ کر آپ سے بات کروں گا کہ اس بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے، اور 2 منٹ کی ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کے لیے بنا دوں گا۔ عربک میں تو نہیں بنا سکتا، لیکن فل ٹائم انگلش میں بنا سکتا ہوں۔ عربک تھوڑی کمزور ہے، انگلش میں بول لوں گا۔ نمبر 3 پر ہے نعمان خان ہم سے پوچھتے ہیں کہ میری 30 اپریل کی ٹکٹ تھی پر اب واپس ہو گئی ہے، آپ نے اس بارے میں مجھے جواب بھی نہیں دیا تھا۔ تو بھائی جواب دیا تھا، شاید آپ نے وہاں پر دیکھا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کی 30 اپریل کی ٹکٹ تھی تو آپ کمپنی سے، اگر پی آئی کی ٹکٹ، دبئی کی کسی بھی کمپنی کی ٹکٹ تھی، تو ان کی ہیلپ لائن پر آپ پہلے رابطہ کر لیں، یا تو آپ کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیں گے یا آپ کو وہ پیسے واپس کر دیں گے۔ آپ ان سے کہیں کہ ہمیں ایکسچینج کر دیں، اس کے بدلے پی آئی کی ٹکٹ دے دیں تاکہ ہم اپنے گھر واپس جا سکیں۔ نمبر 4 پر ہمارے بھائی ارمان علی ہم سے پوچھتے ہیں کہ گورنمنٹ آفیسز کب تک کھلیں گے؟ تو بھائی اس بارے میں ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی نئی اپڈیٹ جو ہے وہ شائع نہیں کی ہے، لیکن اس بارے میں افواہیں پھیل رہی ہیں کہ اب آن لائن طریقے سے کام جو ہے وہ جاری کیا جائے گا آفیسز کا۔ نمبر 5 پر نازیہ نامی خاتون ہم سے پوچھتی ہیں کہ 31 دسمبر کے بعد جب گورنمنٹ پابندی ہٹائے گی تو کیا وزٹ یا ویزا لگائے گی یا نکال دے گی باقی تمام ورکرز کو؟ تو اگر آپ صحیح سے ویزا رینیو کروا دیں گے تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ کو رہنے دیا جائے گا، لیکن اگر آپ پھر بھی نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، ایسے ہی رہتے ہیں، تو آپ پولیس آپ کو پکڑ لے گی اور واپس بھیج دے گی۔ تو اس سے پہلے آپ ویزے کو رینیو کروانا ہوگا جرمانے سے بچنے کے لیے، اور ویزے کی میعاد ختم ہونے کے بالکل بعد۔ نمبر 5 پر نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انجمن پولیس نے خوفزدہ کارکنوں کی مدد کی جنہوں نے مدد کے لیے پکارا تھا۔ ویڈیو میں بیمار کارکن نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس کی کمپنی اور اس کے ساتھ کارکنوں کی مدد کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انجمن پولیس نے ایک بیمار ایشین کارکن کی مدد کی جس نے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے زور سے ٹویٹر کے ذریعے مدد کے لیے پکارا تھا، کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ اسے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے، اور ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کی کمپنی ارکان اور اپنے ساتھی کارکنوں کی مدد کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ نمبر 5 پر بات کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں 490 نئے کیسز آگے، 83 جو ہے وہ صحت یاب ہو کر چلے گئے۔ وزارت صحت نے روک تھام میں گزشتہ دنوں شہریوں اور رہائش گاہوں کے درمیان 30,000 سے زیادہ کووڈ-19 کے ٹیسٹ کیے، جس کے نتیجے میں ضروری طبی دیکھ بھال کے بعد 400 نئے کیسز واقع ہوئے، اور اسی طرح ٹوٹل کیسز کی تعداد دبئی میں 8,245 ہو گئی ہے، جبکہ 3 ایشیائی شہری جو ہے وہ ہلاک بھی ہو گئے اس وائرس کی وجہ سے، اور 83 مریضوں کی مکمل طور پر صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو بھی واپس جا چکے ہیں۔ اسی طرح صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بھی 1,443 ہو گئی ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس آج کی دبئی کی اور کی تازہ ترین خبریں۔ تو ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی نئی اپڈیٹ کا سب سے پہلے پتہ چل سکے۔ ملتے ہیں نیو انفارمیشن ویڈیوز کے ساتھ، کل والے دن دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔